داتالی حجویری کیسے لگتے تھے؟ تو آپ کی کان کھڑے ہو جائیں گے. سنیں بھئی داتالی حجویری کتنے سونے تھے. اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آؤ میں آپ کو زکریا ملتانی کا حلیہ بیان کرتا ہوں, آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے. سنیں بھئی حضرت شیخ الاسلام بہاء الحق زکریا ملتانی کیسے لگتے تھے. اور اگر میں یہ کہوں عطائے رسول اور میرے حضور علیہ السلام کی عطا اور معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے لگتے تھے, تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے. سنیں کہ خواجہ اجمیری کیسے لگتے تھے. لیکن اگر ان تمام کے سردار اور پھر پیران پیر شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سردار مولا علی کو اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ وہ کیسے لگتے تھے, تو پھر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. آئیں امام ابن عساکر نے بیان کیا کہ مولا علی کا حلیہ کیسا تھا, مولا علی کی وضاحت کیسی تھی, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسے تخلیق فرمایا. تو بیان فرماتے ہیں, فرمایا پہلی بات احمرو, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنگت مبارک جو تھی سرخ تھی. آپ کی ظاہری جلد مبارک کی رنگت سرخ تھی. احمر یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, بہت زیادہ سرخ رنگت والے تھے. دوسرا لفظ بولا, فرمایا طویل اللحیتی, جس کو آج پسند نہیں کیا جاتا. آج وہ بیوی بھی کہتی ہے جی داڑھی تھوڑی چھوٹی کرا لیں. آج ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا ابھی تو تم جوان ہو, کہاں تم اتنے بڑے ہو گئے ہو, 70 سال کے تو نہیں ہو گئے ہو, ابھی تو 20 سال کے ہو, اتنی بڑی داڑھی مبارک رکھنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا نادان تم زیادہ سمجھدار ہو یا مولا علی زیادہ سمجھدار ہے. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کے لیے امام ابن عساکر کہتے ہیں طویل اللحیہ, بڑی لمبی داڑھی مبارک تھی. طویل اللحیہ لمبی داڑھی مبارک تھی. اور پھر آگے سنیں, فرماتے ہیں دخم المن کے بین, آپ کے کاندھے مبارک بڑے بڑے تھے. کاندھے اگر چوڑے ہوں نا جی, بڑے ہوں تو یہ انسان کی شان کی نشانی ہوتی ہے عرب کے اندر. دخم المن کے بین, کاندھے بڑے تھے. اور پھر فرمایا عظیم البطنی, شکم اطہر, مولا علی کا پیٹ مبارک آگے کو بڑا ہوا تھا, پیٹ مبارک عظیم البطنی. تو اگر کسی کا پیٹ بڑا ہوا ہو اس کی غفلت کی بنا پر نہیں یا کسی اور وجہ سے, تو کم از کم پھر بھی ناپسند نہ کیا کریں. چلو اور کچھ نہ صحیح تو مولا علی کی یاد آ جائے. دخم عظیم البطنی, اگر کسی کا پیٹ بڑا ہوا ہے تو کم از کم یہی سمجھ لیں کہ مولا علی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے. اور پھر آگے فرمایا ابید الرأس واللحیتی, سر انور کے بال سفید تھے, واللحیتی داڑھی مبارک کے بال سفید تھے, بڑے بڑے کاندھے, سرخ رنگت, سونی سونی آنکھیں, قد مبارک درمیانہ, پیٹ مبارک آگے کو بڑا ہوا, گھنی لمبی داڑھی مبارک. کیسی وہ خوش نصیب آنکھیں تھی جنہوں نے مولا علی کو دیکھا ہوگا. تھوڑی مٹھی سبحان اللہ قربان, جنہوں نے مولا علی کو دیکھا ہوگا کیا شان ہوگی ان کی. جنہوں نے مولا علی کو دیکھا ہوگا, مولا علی سے پوچھا گیا, سورہ زاریات کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں, مولا علی سے پوچھا گیا حل رأیتا ربکا, کیا آپ نے کبھی رب کو بھی دیکھا ہے. مولا علی سے پوچھا گیا. اب پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ مولا علی سے. بندہ پہلے اپنا منہ بھی تو دیکھے نا کہ میں سوال کس سے کر رہا ہوں. مولا علی سے سوال کیا جا رہا ہے حل رأیت ربک, کیا آپ نے کبھی اپنے رب کو بھی دیکھا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم علی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک کہ مصطفیٰ کے رب کا دیدار نہ ہو جائے. دوسرا سجدہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہاں جی, جب سجدہ کیا ہے تو پھر اسی سجدے میں ہی ہماری طلب ہوتی ہے, ہماری آرزو ہوتی ہے, سونیا نقاب ہٹا, پردے اٹھا,
اور پھر اپنے کرم کی برکھا نازل کر ہمیں اپنا دیدار کرا. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے کائنات میں، بس یہی چاہیے جب ہماری جبین سجدے میں ہو اور ادھر سے تیرا بے حجاب دیدار ہو جائے. اعلی حضرت کہتے ہیں نا کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اور